ریئل ڈائری پی کے چینل کو سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر دلائل اور حقائق پر مبنی وطن عزیز اور عالم اسلام کی تصویر آپ کو دکھانی ہے۔ اگر آپ اس گفتگو کو آخر تک سنیں تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کم و بیش 20,000 مختلف قسم کے جانداروں میں، جن میں گیدڑ، کتا اور خنزیر بھی شامل ہیں، ان جانوروں میں آپ کو پیدا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان یعنی اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ وہ آپ کو گیدڑ، کتا یا خنزیر بھی پیدا کر سکتا تھا، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تقریباً 8 ارب آبادی میں سے چن کر کسی مسلمان کے گھر پیدا کر دیا ہے اور ماں باپ کی گود میں کلمہ طیبہ کی دولت سے نواز دیا ہے؟ تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو پوری قدرت تھی کہ وہ آپ کو کسی ہندو، سکھ یا دہریے کے گھر میں پیدا کر دیتا، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو چن کر محمد عربی کی امت میں پیدا کر دیا ہے؟ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلی امتوں کے نبی بھی دعا مانگتے رہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو اس طرح چن کر امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے جیسے آپ کسی سیب، کیلے یا مالٹے والی ریڑھی سے پھل خریدتے ہوئے شاپر میں ڈالتے ہیں کہ یہ سیب ٹھیک ہے اسے ڈال دیں، یہ خراب ہے اسے نہیں ڈالنا، یہ ٹھیک ہے اسے ڈال دیں، یہ خراب ہے اسے نہیں ڈالنا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو امتی دیتے وقت چنا ہے کہ اسے موسیٰ کی امت میں ڈال دو، اسے محمدی بنا دو، اسے ابراہیم کی امت میں ڈال دو، اسے محمدی بنا دو، اسے عیسیٰ کی امت میں ڈال دو، اسے محمدی بنا دو۔ تو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، جو ہاتھوں سے محروم ہیں، جو قوت سماعت سے محروم ہیں، جو قوت ذائقہ سے محروم ہیں، جو قوت گویائی سے محروم ہیں، جو پاؤں سے محروم ہیں، جو شکل و صورت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کوئی ان سے رشتہ ناتا نہیں جوڑنا چاہتا؟ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان جیسا پیدا کر دیتا تو کیا میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو کوئی درخواست جمع کرا رکھی تھی کہ ہمیں ان جیسا نہ بنانا؟ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ روزانہ خدائے بزرگ و برتر کی پاکیزہ فضاؤں سے ٹنوں آکسیجن اپنے جسم کے اندر لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو زہر ہے اسے خارج کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس خارج شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ آپ کو پھر خالص آکسیجن روزانہ ملتی ہے۔ دنیا کے 8 ارب انسانوں کے جسم سے خارج شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اللہ تعالیٰ اگر آکسیجن میں ملا دے تو فضا میں پھیل جانے والے زہر سے سارے جانور اور انسان موت کے منہ میں چلے جائیں۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ روزانہ دین اسلام کو تنگ نظری، اندھیر نگری، شدت پسندی، رجت پسندی جیسے گھٹیا الفاظ سے منسوب کرتے ہیں؟ کبھی آپ انتہائی حقارت بھرے لہجے میں مولویوں اور ملا کی باتیں کہہ کر شیطانی ہنسی ہنستے ہیں، حالانکہ آپ کو علم ہے کہ مولوی اور ملا جو دین بیان کرتے ہیں وہ غلط نہیں۔ کسی مولوی یا ملا کا ذاتی کردار تو گندا ہو سکتا ہے، لیکن جو باتیں وہ بتا رہا ہے وہ نبی مرسل، نبی احمد کی باتیں اور دین اسلام کی باتیں ہیں۔ دین اسلام پر طنز کرنے کے باوجود خدائے بزرگ و برتر کا سورج روزانہ آپ کے گھر پر اپنی روشنی کی کرنیں بکھیرتا ہے اور اللہ جل جلالہ کا چاند آپ کے پھلوں میں مٹھاس ڈالتا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے ظلمت اور تاریکی اور سیاہ اندھیرے میں ڈبونے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس نے آپ کو توبہ کرنے کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس کے سامنے جھک جائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ روئے زمین پر اور خاص کر سرزمین پاکستان پر روزانہ ننھی زینب اور ننھی فرشتہ کو بڑی شکل والے انسانی بھیڑیے پمبھوڑ ڈالتے ہیں؟ آپ 1-2 دن اخبارات، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر اپنے چینل مشہور کرنے کے لیے خبریں لگا کر پیسے کماتے ہیں اور اتنی دیر کے لیے اس معصوم قتل کی گئی بچی کو بھول جاتے ہیں جتنی دیر میں کسی نئی زینب کو قتل نہ کر دیا جائے، لیکن اللہ جل جلالہ پھر بھی آسمان سے آپ پر پتھروں کی بارش نہیں برساتے کہ ہو سکتا ہے آپ سنبھل جاؤ، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں بچے اور بچیاں قتل و غارت، ظلم و ستم اور قید و بند کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ان کے گھر ان کے سامنے تباہ کر دیے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو ان کے سامنے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، ان کے بہن بھائیوں کو گاڑیوں کے نیچے کچل دیا جاتا ہے اور انہیں قیدی بنا لیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو اپنی تصوراتی آنکھوں میں دیکھ کر روزانہ مرتے اور روزانہ جیتے ہیں، جیسے کشمیر،
فلسطین، برما، بوسنیا، چیچنیا، عراق اور افغانستان آپ کے سامنے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ دنیا میں ہزاروں بچے اور بڑے بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مر جاتے ہیں؟ آپ کو روزانہ کھانا اور پانی مل رہا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ ہزاروں انسانوں کا قتل، جانوروں پر ظلم، اللہ کی نافرمانی، دین اسلام سے بیزاری، جوئے، شراب اور برائی کے اڈے، کمزوروں کی حق تلفی، یتیموں کے ساتھ ظلم، دین اسلام کے ساتھ مذاق، حوا کی بیٹی کی بے حیائی، تاجر کی بددیانتی، انسانوں کے ڈالے گئے ڈاکے، کلام الہی سے روگردانی، شریف عورتوں کی عصمت دری، دفاتر میں رشوت ستانی، حکمرانوں کی بے حسی اور بے بسی، ڈاکٹروں کی کردہ فروشی، علماء کی شکم پرستی، معلم کی تدریسی بددیانتی، بے بس، بے آسرا اور بے سہارا انسانوں کی ذلت و رسوائی، عدالتوں اور ججوں کا بک جانا، وکیلوں کا جھوٹ بول کر فخر کرنا، مساجد کی ویرانی، بے حیائی کے اڈوں کی آبادکاری، یہ سارے انسانوں کے روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے وہ گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے خدائے قہار اگر پانیوں کو حکم دے کہ ان پر چڑھ دوڑ، اگر آسمان کو حکم دے کہ ان انسانوں پر آگ برسا دے، اگر ہواؤں کو حکم دے کہ ان انسانوں کے سر ٹکرا ٹکرا کر انہیں تباہ کر دے، اگر فرشتوں کو حکم دے کہ زوردار چیخ سے ان کے کلیجے پھاڑ دے، اگر زمین کو حکم دے کہ پھٹ جا اور انہیں غرق کر کے نگل جا، تو یہ سارے عذاب اللہ جل جلالہ بھیج سکتا ہے، لیکن اس نے مہلت دے رکھی ہے کہ شاید یہ مٹی کا پتلا، شاید یہ اشرف المخلوقات، شاید یہ حیوان ناطق کبھی احساس ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو میں اسے معاف کر دوں۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور سب مل کر کہیے، تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا، تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا۔ والسلام۔